مور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کنگ کی طرف دیکھا اور ان دونوں کی طرف اشارہ کیا جو چھت سے اتر کر ان کی طرف آئے تھے۔ انہیں جانتے ہیں کوئی؟ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ ایک گھنٹے بعد وہ چاروں ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے اور کنگ خاموشی سے پراسرار ماسٹر مور کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے دونوں بیٹے باادب بیٹھے ہوئے تھے۔ مور کوہنیاں میز پر ٹکائے بڑے فخر سے باتیں کر رہا تھا۔ اسپین کی خوبصورت لڑکیاں کھانے کی میز پر چیزوں کو رکھ رہی تھیں، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ کنگ بھی خود کو بڑا پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ سیاہ فام ماسٹر مور کا ذہن ماضی کے خوشگوار لیکن اداس کر دینے والے دھندلکوں میں کھو گیا۔ الامین کے محاذ پر رومیل کو شکست ہوئی تو جرمن فوج پسپا ہونے لگی۔ ہم ان کے تعاقب میں تھے۔ وہ راستے کی ہر بستی کو برباد کر کے خاک میں ملاتے چلے جا رہے تھے۔ ہم ایک قصبے تک پہنچ گئے۔ اباکھا نامی ایک قصبہ خوبصورت عورتوں کے لیے مشہور تھا۔ اس وقت جرمن فوج وہاں سے ایک دن کی مسافت پر تھی۔ ہمارے پاس بالکل وقت نہیں تھا، لیکن میں وہاں رکنے پر مجبور ہو گیا۔ میرے کانوں میں کسی عورت کے کراہنے کی آواز آئی تو میں ایک جھونپڑے میں داخل ہوا۔ وہاں میں نے دنیا کی حسین ترین عورت دیکھی۔ وہ ایک نوجوان کا سر گود میں رکھے سسکیاں بھر رہی تھی۔ خود اس کے اپنے بال خاک اور خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ میری نگاہوں میں مختلف بستیوں کے وہ کنویں گھوم گئے جن کا پانی اپنے ہی لوگوں کے خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ عورت اپنے جوان شوہر کی لاش پر آنسو بہا رہی تھی۔ ان سے کچھ ہی فاصلے پر ایک پالنے میں 2 بچے سو رہے تھے۔ ایک سیاہ فام تھا۔ اس نے سیاہ فام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، عبدل، اور دوسرا سفید فام ابراہیم۔ اس نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تم نسل کے اس تضاد پر حیران ہوگے۔ بہرحال عبدل فالیہ کے مرحوم شوہر کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد فالیہ نے دوسری شادی کی۔ ابراہیم کا باپ ایک غیر ملکی سپاہی تھا۔ کنگ نے اس بات میں سر ہلایا جیسے اس الجھن کے دور ہونے سے پرسکون ہو گیا ہو۔ میں وہاں 1 سال تک رہا۔ فالیہ ایسی عورت نہیں تھی کہ دنیا کا کوئی بھی مرد اسے آسانی سے نظر انداز کر کے چلا جاتا۔ میں اس سے زیادہ دنیا کی کسی عورت سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ فالیہ آج سے 5 سال پہلے تجیرس کی گلیوں میں مر گئی۔ ایک فرانسیسی گولی نے اس کا کام تمام کیا تھا۔ اس وقت اس کے دونوں بیٹے ساتھ تھے۔ وہاں کے ذکر پر عبدل کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ وہ ایک ہجوم کے سامنے تقریر کر رہی تھی۔ اس کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ وہ عظیم تھی، کسی ملکہ کی طرح پروقار۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں استقلال کہا اور ہمیں اس آگ کو زندہ و تابندہ باقی رکھنے کی وصیت کر کے مر گئی۔ 1 سال بعد مراکش آزاد ہو گیا۔ آج بھی رباط میں فالیہ کو انتہائی عزت و احترام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اب تک دونوں اس کے ادھورے کام کی تکمیل کر رہے ہو۔ کنگ نے اس بات میں سر ہلا کر کہا اور چائے کی پیالی اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لی۔ ماحول بہت اداس سا محسوس ہونے لگا تھا۔ سورج ابھی پوری طرح سر پر نہیں آیا تھا۔ وہ 4 عربی نسل کے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تیزی سے پہاڑوں کی طرف بڑھنے لگے۔ زوایا 40 میل دور ہے، عبدل نے کہا۔ نہیں، وہاں شام سے پہلے پہنچ جانا چاہیے۔ ممکن ہے کہ راستے میں عبداللہ کے بعض گرگوں سے بھی ملاقات ہو جائے۔ بونی مینال میں اسے جس ذلت کا سامنا کرنا پڑا اور اس کو بھول نہیں سکتا، پہاڑی قبائل میں سے بیشتر اس کے اثر میں ہیں۔ سفر ہر ممکن تیزی سے گزر رہا تھا۔ مور نے عبداللہ کے بارے میں عبدل اور ابراہیم سے جو کچھ سنا تھا وہ مختصراً کنگ کو بتا چکا تھا۔ عبداللہ نسلاً ترک تھا۔ اس کی باغیانہ سرگرمیوں کا آغاز مشرقی وسطیٰ سے ہوا تھا۔ یہ سوئس کے بحرانی دور کی بات تھی۔ وہ ایک شعلہ بیان مقرر تھا اور اس نے ہمیشہ مسند مراکش پر بیٹھنے کے خواب دیکھے تھے۔ وہ ہر صاحب اقتدار سلطان سے راہ و رسم بڑھاتا اور بالآخر اس سے غداری کرتا، لیکن اصل مقصد سے ہمیشہ دور ہی رہا۔ ان دنوں وہ کاکونان کا اعلیٰ کار تھا۔ کاکونان کو ایک ایسے مقرر کی ضرورت تھی جو عوام میں اسے مقبول بنا سکے۔ عبداللہ بستی بستی گھومتا رہا اور کاکونان کی حمایت میں تقریریں کرتا رہا۔
سادہ لو عوام اس کی باتوں میں آتے گئے اور اس طرح حمایت کرنے والوں کا حلقہ وسیع ہوتا چلا گیا۔ اس نے کنگ اور مور کی آمد سے ایک روز پہلے یہ افواہ پھیلائی تھی کہ وہ سلطان کے سفیر نہیں بلکہ باغی ہیں، اور سلطان نے انہیں دھوکے سے اس لیے بھیجا ہے کہ انہیں عوام کے سامنے ٹھکانے لگانے دیا جائے۔ مور نے بلیک پیرٹ شراب خانے سے نکل کر اپنے چیف اولڈ بل کو جو کال کی تھی، اس کے نتیجے میں عبدل اور ابراہیم کو بونی میلان روانہ کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر جب صورتحال کا جائزہ لیا تو استقلال کے حامیوں کو حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ اس کے باوجود وہ شہر کے بیشتر لوگوں کو یقین نہیں آیا تھا، لیکن جب ان دونوں نے جنگ جیت لی تو عبداللہ چپکے سے کھسک گیا۔ ان حالات میں عبدل اور ابراہیم کی باتوں پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ عبدل نے یہ بھی بتایا تھا کہ عبداللہ خوب رقمیں خرچ کرتا رہا ہے۔ یہ بات سن کر مور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہر بات اس کے سامنے عیاں ہوتی جا رہی تھی۔ ابراہیم نے مور کی طرف دیکھا اور کہا، مسز باب کا اغوا پہلی واردات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی درجنوں عورتیں اور لڑکیاں اغوا ہوئی ہیں، لیکن زردآباد صرف اسی لڑکی کے لیے مانگا گیا ہے۔ اس سے گمان ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے غلاموں کی تجارت بھی شروع کر رکھی ہے۔ مور غرایا۔ اچانک آس پاس کی پہاڑیاں گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھی۔ کنگ نے خود کو فوری طور پر جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ 2 درجن کے لگ بھگ سوار ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے ان سے چند قدم کے فاصلے پر رک گئے۔ انہوں نے مقامی لباس پہن رکھا تھا اور ان کے سروں پر سیاہ پگڑیاں تھیں۔ ان کا سردار آگے بڑھا، اس نے رائفل اٹھا کر کہا، استقلال۔ عبدل اور ابراہیم نے بھی جواباً استقلال کہا اور انہیں سردار کی زبانی یہ سن کر قدرے طمانینت حاصل ہوئی کہ وہ ان کے خیر مقدم کے لیے آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی کی شادی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انہیں کھانے کے لیے مدعو کرے۔ دعوت کے دوران میں کنگ حیران ہو رہا تھا کہ آخر یہ لوگ اجنبیوں کے لیے اس قدر فیاض کیوں ثابت ہو رہے ہیں اور اتنی فراخ دلی سے خرچ کرنے کے لیے روپیہ کہاں سے ملتا ہے۔ شادی کے سلسلے میں رقص کا جو پروگرام ترتیب دیا گیا تھا وہ خاصا خوشگوار تھا۔ اس وقفے میں کنگ کو اپنی منگیتر یاد آتی رہی اور وہ سوچتا رہا کہ اس کی زندگی میں خوشی کا ایسا دن کب آئے گا۔ شادی کے ہنگامے میں انہوں نے 2 گھنٹے سے زیادہ ضائع نہیں کیے۔ سردار اور اس کے ساتھیوں نے انہیں گاؤں کے کنارے تک جا کر الوداع کہا اور ان کا سفر ایک بار پھر تیزی سے شروع ہو گیا۔ استقلال کی حقیقت کیا ہے؟ کنگ نے سوال کیا۔ 1956 کی آزادی تک در حقیقت یہ مراکش کی ایک نجات دہندہ فوج تھی۔ عبدل نے کہا، لیکن اب اس کا کام صرف یہ ہے کہ مراکش کو زیادہ سے زیادہ قوی، صحت مند اور محفوظ بنایا جائے اور فرانسیسیوں سے ماضی کے تمام جھگڑوں کو فراموش کر دیا جائے۔ کنگ نے اسبات میں سر ہلایا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ ہواؤں کی وادی میں پہنچ گئے۔ یہ خطرناک ترین وادی تھی۔ اس میں ہوا اتنی تیزی سے گزرتی تھی کہ قدم اٹھانا دو بھر ہو جاتا تھا۔ مور سب سے آگے تھا۔ وہ گھوڑے سے کود گیا اور اس کی لگام تھام کر آہستہ آہستہ درے میں پہنچ گیا۔ عبدل اور کنگ اس کے پیچھے تھے اور ابراہیم سب سے پیچھے قدم جما کر گھوڑے کو کھینچ رہا تھا۔ تیز ہوا ان کو آگے بڑھنے سے روک رہی تھی اور وہ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد ہانپنے لگے۔ درے سے گزرتے وقت اچانک کنگ رک گیا۔ اس کی نگاہ ایک ابھرے ہوئے پتھر پر پڑی۔ اسے کچھ غیر معمولی پن نظر آیا۔ مور بھی رک گیا تھا۔ کنگ نے اس پتھر کی طرف دیکھا جس کے ساتھ ایک تار نظر آ رہا تھا۔ ہوا کی وجہ سے بات کرنا مشکل تھی، آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، کان بہرے ہو رہے تھے۔ کنگ نے گھوڑا عبدل کے حوالے کیا۔ وہ سب گھوڑوں کی آڑ میں کھڑے ہو گئے اور کنگ اپنے طاقتور جسم کے عضلات کو اکڑائے ہوئے ایک ایک قدم احتیاط سے اٹھاتا تھوڑا سا آگے جھکا، اس چٹانی پتھر کی طرف بڑھتا رہا۔ پتھر ہوا سے لرز رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ڈائنامائٹ کا تار پتھر سے لپٹا ہوا ہے۔ یہ تار درے میں ٹھیک درمیان سے گزرتا ہوا دوسری طرف جا رہا تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے تار کو کاٹ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ڈائنامائٹ کے قریب پہنچا۔ اس وقت تک مور بھی پوری صورتحال سمجھ کر اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ ڈائنامائٹ دیکھ کر اس کا چہرہ سینکڑوں سلوٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے کنگ کو روکا اور پھر ڈائنامائٹ کا سوئچ نکال کر اسے مردہ بنا دیا۔
ان کے جسم پسینے سے شرابور تھے۔ درے سے گزرتے وقت اگر کسی کا پاؤں تار سے الجھ جاتا تو ڈائنامائٹ کے پھٹنے سے درے میں ہی دب کر رہ جاتے۔ درے سے نکلنے کے بعد انہوں نے اطمینان کی سانس لی۔ گھوڑے ابھی تک بتکے ہوئے تھے۔ سیٹیاں بجاتی ہوئی ہوا نے انہیں بھی حواس باختہ کر دیا تھا۔ انہیں چمکار کر وہ ایک بار پھر آگے بڑھے۔ اب وہ زوایا سے پہلے آنے والی پہاڑیوں کے آخری حصے میں پہنچ گئے تھے۔ اچانک انہیں کپڑوں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ انہوں نے ایک آدمی دیکھا جو آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ موڈ نے بغور اس کی طرف دیکھا اور بڑبڑایا، فادر ہانسل۔ فادر ہانسل قریب پہنچا۔ اس نے چھڑی اٹھائی اور مسکرا کر کہا، استقلال۔ فادر ہانسل کا قلعہ نما مکان اترائی پر واقع تھا۔ وہ اس کی راہبری میں وہاں پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس مکان سے کچھ دور فصلوں اور ندی کی دوسری طرف زوایا کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ فادر ہانسل بربر تھا۔ وہ انہی پہاڑوں میں پیدا ہوا تھا اور اس نے ساری عمر تبلیغ میں گزاری تھی۔ وہ اس وقت بھی پادری جیسا لباس پہنے ہوئے تھا۔ مور اور فادر ہانسل جس انداز میں ملے تھے، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پہلے بھی مل چکے ہیں۔ جب مور نے کنگ کو بتایا کہ فادر ہانسل نے زندگی کا بڑا حصہ ریڈ سرکل سے جنگ کرتے ہوئے گزارا ہے تو وہ چونک پڑا۔ اس کی نگاہوں میں اپنے محترم اور قابل قدر استاد لن فرینک کی تصویر گھوم گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ فادر ہانسل انہی لوگوں میں سے ایک ہے جو اس کے استاد کی رفاقت میں رہے ہیں۔ اس نے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگائی کہ وہ بھی کنگ فو ماسٹر ہے۔ کھانے کے دوران فادر ہانسل نے لڑکیوں اور عورتوں کے غائب ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بستی پر بھی حملہ کیا گیا تھا اور کئی عورتیں اغوا کر لی گئی تھیں، اور یہ بھی بتایا کہ ریڈ سرکل نے ایک عشرت کدہ بنا رکھا ہے جسے شیطانوں کی جنت کہا جاتا ہے۔ اغوا کر کے عورتوں کو وہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر کوئی بلا اجازت اس طرف جا نکلتا ہے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ وہاں اغوا شدہ عورتیں ریڈ سرکل کے اشاروں پر اپنا سب کچھ لٹانے پر مجبور ہو جاتی ہیں اور انہیں غلاموں جیسی زندگی بسر کرنا پڑتی ہے، اور رفتہ رفتہ ان کے دماغ جسم پر حکومت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ فادر ہانسل اپنے دودھیا سفید بالوں کو انگلیوں سے سنوار رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ کرب تھا۔ پہاڑی قبائل نے ریڈ سرکل کی قوت کو تسلیم کر لیا ہے اور اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ اس کے بدلے میں انہیں ہر طرح کا جانی و مالی تحفظ حاصل ہے۔ شیطانوں کی جنت کہاں ہے؟ کنگ نے دریافت کیا۔ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ میں وہاں تک پہنچنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ ممکن ہے یہ محض افواہ ہو، لیکن اگر یہ حقیقت ہے تو ہم جلد ہی اسے دیکھ لیں گے۔ یہ بات صرف عبداللہ ہی کو معلوم ہے کہ اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بلو سرکل کے دونوں ماسٹروں کو اشارہ کیا اور ہال کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ ایک ایسے کمرے میں پہنچے جہاں چاروں طرف دیواروں پر بچوں، عورتوں، لڑکیوں، جوانوں اور بوڑھوں کی تصویریں آویزاں تھیں۔ یہ میرا خاندان ہے، فادر ہانسل نے اشارہ کر کے فخر سے کہا۔ کنگ خاموشی سے ایک ایک تصویر دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ وہ ایک تصویر کے سامنے رک گیا۔ یہ ایک نوجوان چینی کی تصویر تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس تصویر کو دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ نوجوان چینی کی آنکھیں اسے دیکھی بھالی لگتی تھیں۔ اس نے وضاحت طلب نگاہ سے فادر ہانسل کی طرف دیکھا۔ فادر کے ہونٹوں پر سوگوار سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت یہاں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ قاتل گلیوں میں آزادی سے گھومتے تھے۔ ہراس کا یہ عالم تھا کہ بھائی کو بھائی پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ میں ایک مبلغ سیاح کی حیثیت سے بستی بستی گھوم رہا تھا۔ میرے نزدیک تبلیغ ہی ذریعہ نجات تھی۔ اس دوران میری ملاقات اس نوجوان سے ہوئی۔ یہ بھی میرے ساتھ گھومتا رہا۔ اس کا مقصد امن کا پیغام دینا تھا۔ ہم لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن کسی نے کان لگا کر ہماری بات نہیں سنی۔ شہروں میں جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ دھڑا دھڑ اسلحہ بن رہا تھا۔ ایک جگہ ہمیں تلواروں سے مسلح 6 سواروں نے گھیر لیا۔ میں خوفزدہ تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، لیکن اس نوجوان نے عجیب انداز میں لڑ کر ان شمشیر زنوں کو ٹھکانے لگا دیا۔
وہ جس انداز میں لڑ رہا تھا میرے لیے نیا اور حیرت انگیز تھا۔ اس وقت تک نوجوان کئی مرتبہ میری جان بچا چکا تھا اور میں بھی دل میں عہد کر چکا تھا کہ اس کے احسان کا بدلہ کسی نہ کسی روز ضرور چکا دوں گا۔ اب یہ نوجوان مر چکا ہے، لیکن آنے والی کل بتائے گی کہ میں اس عہد کو کس طرح نبھاؤں گا۔ کئی کہانیاں ختم ہو جائیں گی اور کئی کا آغاز ہوگا۔